میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ وہ لوگ جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، اسلام پر نہیں چلتے، اسلام ان کا دین نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، مطلب وہ شخص جس کو ہدایت کی طرف بلایا جائے اور پھر اس کا وہ انکار کر دے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، عمومی اعتبار سے یہ لفظ ہر غیر مسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کافر، خصوصی اعتبار سے اس غیر مسلم کے لیے استعمال ہوگا جس غیر مسلم کو دعوت دی گئی اور پھر اس نے اس دعوت کا انکار کیا اور اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں، آپ دعوت اسلام دیجئے، وہ اسلام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، اپنی زندگی جی رہے، جو کھڑا ہوا اس نے کفر کیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن اسلام کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کے برعکس جو ہے آپ کا دوسرا چچا وہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، ابو لہب ہے نا، تو وہ کافر ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال تو عمومی اعتبار سے کافر کا معنی ہوتا ہے غیر مسلم۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم ماریں گے یا ان کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے، غیر مسلم جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان کا مذہب اسلام سے ہٹ کر، یاد رکھیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعتبار سے وہ بھی اس امت میں شامل اور داخل ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی جب آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کے امتی ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس دور کے تمام غیر مسلم اور کافر یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ان تمام تک ہم دعوت اسلام پہنچائیں، جو انکار کرے وہ غیر مسلم کافر ہوا۔ ٹھیک ہے، عمومی اعتبار سے ان کو غیر مسلم کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا۔ عمومی اعتبار سے کفر سبھی کرتے ہیں، خصوصی اعتبار سے کافر ان لوگوں پہ استعمال ہوں گا جن کو دعوت دی گئی اور اس کے انکاری بنے۔ ٹھیک، آئیے ان کے چند حقوق میں آپ کے سامنے